إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وبارك وسلم وصل عليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون۔ عیوب اور نقائص سے منزہ اور پاکیزہ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے، اور درود و سلام شفیع للمذنبین خاتم النبیین رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ گزشتہ خطبات سے آپ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کے جو مقاصد ہیں وہ سماعت فرما رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت اور پہچان یہ تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی بعثت کا ایک بنیادی مقصد ہے۔ اسی طرح یعلمہم الکتاب والحکمہ، کتاب اللہ اور حکمت سنت سکھانا یہ بھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت کا مقصد ہے۔ تزکیہ نفس کرنا یعنی نفس کو میل کچیل سے پاک کرنا یہ بھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت کا مقصد ہے۔ اور وہ اعمال اشیاء جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت، اس کی توحید کو جاننے، پہچاننے اور ماننے میں حائل ہیں، ان میں سے چند چیزوں کی میں نے نشاندہی کی ہے۔ جادو کے بارے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے جو روح اور بدن دونوں کو متاثر کرتی ہے، اور اس کے علاج کے بارے میں نے چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں۔ جنات کے بارے میں چند باتیں میں نے گزشتہ خطبہ جمعہ میں بتائی ہیں۔ آج کا یہ جو مضمون ہے یہ گزشتہ مضمون سے ہی پیوستہ ہے۔ آج کے خطبہ جمعہ میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ شیطان اور جو جادو ہے، جنات ہیں، وہ کون سے اسباب ہیں کہ جن اسباب کی وجہ سے وہ انسان پر اثر انداز ہوتے ہیں۔
سب سے پہلی حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانا کھا رہے تھے اور بچوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی شفقت کرتے تھے، وہ آپ سے بے تکلف رہتے، آپ کی شان مبارک کی ہڈی کے ساتھ جو مہر نبوت تھی وہ اس کے ساتھ کھیلتے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہیبت کا یہ عالم تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آنکھیں بھر کر بھی نہیں دیکھ پاتے تھے، ان کی بات کرنے کی جرت نہیں ہوتی تھی۔ کوئی بدوی آتا دیہاتی جو جنگلوں کا رہنے والا، جنگلی تہذیب کا حامل اگر کوئی مسلمان آتا، صحابہ کرام کہتے چونکہ وہ آداب رسالت سے واقف نہیں ہوتا تھا اور بڑی بے تکلفی اور سادگی سے اللہ کے نبی سے سوال کرتا رہتا اور ہم بڑے خوش ہوتے اور محظوظ ہوتے۔ تو بچے جو ہیں وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بے تکلف تھے۔ اب کھانے کی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑی ہے، بچہ دوڑتا ہوا آیا اور اس نے اپنا بایاں ہاتھ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کے اندر داخل کرنے کی کوشش کی۔ جتنی تیزی سے وہ آیا اس سے بڑھ کر تیزی سرعت کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور پکڑ کے اس کو بٹھایا اور بٹھا کر کہا سم اللہ، اللہ کا نام لے کر کھا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شیطان نے اس کے ذریعہ میرے کھانے پر حملہ کیا تھا تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا ہے اور شیطان ناکام ہو گیا ہے۔ اب شیطان جو ہے وہ انسان پر اس کے کھانے کے ذریعہ حملہ کرتا ہے کہ وہ بائیں ہاتھ سے کھائے۔ جب بھی انسان بائیں ہاتھ سے کھائے گا شیطان کھائے گا، اللہ کا نام لیے بغیر کھائے شیطان کھائے گا، درمیان میں سے کھائے شیطان کھائے گا، بوٹیاں اور میوہ جات کو ڈھونڈے شیطان کھائے گا۔ فرمایا سم اللہ، اللہ کا نام لے، کل بیمینک، دائیں ہاتھ سے کھا، کل مما یلیک، جو تیرے سامنے ہے وہاں سے کھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ جب انسان کھانا کھاتا ہے تو درمیان سے نہ کھائے، درمیان کے اندر اللہ تبارک و تعالی برکت کو نازل کرتا ہے۔ کیا ہم نے یہ آداب جو ہیں وہ اپنے بچوں کو سکھائے ہیں؟ بلکہ ہم کافروں کی تہذیب میں اتنا رنگ چکے ہیں، بڑے بڑے مذہبی جو لوگ ہیں وہ ان چیزوں کے اندر بے پرواہی برتتے ہیں۔ آداب اور ایٹیکیٹس، خوبیاں صرف وہ اعمال ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا قول و عمل اور آپ کی سیرت ہے۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد، سب سے بہترین دستور دنیا کے اندر اللہ کی کتاب ہے اور سب سے بہترین جو سیرت ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ہے۔ اب شیطان جو ہے وہ دوسرا حملہ کیسے کرتا ہے؟ یہ بڑی دلچسپ باتیں ہیں۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ، وہ انسان کے ذائقے کو بگاڑ دیتا ہے، ذائقے کو۔ کافروں کی بنائی ہوئی برانڈز کی چیزیں اس کو پسند آئیں گی، فطرتی اور طبعی چیزیں وہ پسند نہیں کرے گا۔ آپ دیکھ لیں ہماری جو نسل ہے جتنی بھی دین سے دور ہیں ان کی پسند گوشت نہیں ہے، میں جی گوشت نہیں کھاتا۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پسند گوشت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پر گئے
تو دورانی سفر، آسمانی سفر کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 3 پیالے پیش کیے گئے۔ ایک کے اندر بہترین قسم کی شراب تھی، پھلوں سے بنی ہوئی بہترین شراب، اور دنیا کی شراب نہیں جو گل سڑ کر بنے، شرابن طہورا، وہ پکیزہ شراب تھی جو انبیاء کے لائق تھی، جو اہل جنت کا مشروب تھا۔ یہ نہ سمجھ لینا کہ یہ تعفن سے پیدا ہونے والی جو دنیا کی شراب ہے یہ تھی۔ دوسرا جو ہے وہ شہد کا پیالہ تھا، اور تیسرا جو ہے وہ دودھ کا پیالہ تھا۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے یہ 3 مشروب بطور مہمانی کے پیش کیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں نے دودھ کا پیالہ جب اٹھایا تو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی طرف سے مجھے شاباش دی، بہترین، ایکسیلنٹ، آپ نے فطرت کو اختیار کیا ہے، اور اگر آپ دودھ کے علاوہ کسی اور چیز کو اختیار کرتے تو آپ کی جو امت ہے وہ گمراہی، ساری کی ساری امت جو ہے وہ گمراہی کا شکار ہو جاتی۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے 3 چیزوں کی محبت میرے دل میں ڈالی ہے۔ پہلی محبت فرمایا دودھ کی محبت ہے، دوسری محبت خوشبو کی محبت ہے، تیسری محبت نیک بیوی کی محبت ہے۔ حضرات میں یہاں اشارتاً بات کرنا چاہتا ہوں کہ انسان فطرتی طور پر جنسی تسکین کے لیے بیوی کو اختیار کرتا ہے، اور اگر بیوی کے علاوہ کسی مرد و عورت کو اختیار کرے تو یہ بات یاد رکھیں کہ وہ اللہ کی جماعت کا حصہ نہیں، وہ شیطانوں کی جماعت کا حصہ ہے۔ اب اس حدیث کے اندر بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ دودھ سے مجھ کو محبت ہے۔ اب ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ نہ بچے پیتے ہیں نہ بڑے پیتے ہیں۔ حضرات خوشبو سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو محبت ہے، اسی حدیث کے اندر آپ نے سنا ہے، اور ہمارے ہاں مشہور کیا ہے؟ خوشبو نہیں لانی جن چمڑ جان کے۔ یہ بات شیطانوں نے غلط طور پر مشہور کی ہے۔ شیطان بو اور بدبو کو پسند کرتا ہے، اور انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام اور اللہ کے فرشتے اور اللہ تبارک و تعالی کس کو پسند کرتے ہیں؟ خوشبو کو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مولی کا استعمال نہیں فرماتے تھے، لہسن تھوم کا استعمال، پکا ہوا تھوم بھی نہیں کھاتے تھے، پیاز کا استعمال بھی نہیں کرتے تھے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ حرام ہے؟ ایک صحابی نے آپ کے لیے بڑا بہترین کھانا پکایا۔ عرب کے اس معاشرے کے اندر، پتھریلی زمین کے اندر ایسی چیزوں کا ہونا یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ جیسے ہمارے ہاں زعفران کوئی شخص اگر کھانے میں استعمال کرتا ہے تو لوگ اس کے کھانے کی تعریف کرتے ہیں، اسی طرح عہد نبوی کے اندر یہ چیزیں نایاب تھیں، اور تھوم اور لہسن جو ہے وہ مہیا کر کے بڑی چٹکھارے دار اور مزیدار نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے دعوت تیار کی گئی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اٹھا لو اس کو، میں نہیں کھا سکتا۔ یا رسول اللہ آپ کیوں نہیں کھائیں گے؟ فرمایا میرے پاس وہ آتے ہیں، وہ ہستیاں آتی ہیں، اللہ کے وہ فرشتے آتے ہیں جو آپ کے پاس نہیں آتے، اور وہ آتے ہیں تو ان کو یہ چیزیں پسند نہیں ہیں۔ میرے بھائیو دوستو، بڑی ساری جو باتیں ہیں شیطانوں نے غلط مشہور کر رکھی ہیں۔ اب آ جائیے، جو تیسری چیز ہے وہ طہارت ہے۔ طہارت سے کیا مراد ہے؟ میں بدنی طہارت پر بات کرنا چاہتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 10 چیزیں فطرت ہیں، یعنی
ان کا تعلق مذہب اور دین سے نہیں ہے، اس کا تعلق انسانیت کے ساتھ ہے۔ وہ 10 چیزیں ان کے اندر، 5 چیزیں جو ہیں وہ سر کے اندر ہیں کہ آپ کنگھی کریں اپنے بالوں کے اندر، اپنے بالوں کو سنواریں۔ یہ پراگندہ رہنا اور میڈیاں رکھنا اور صوفیوں کی طرح بڑے بڑے لمبے جوڑے بنا لینا اور اس کو اللہ کے قرب کا ذریعہ سمجھنا، یہ غلط ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم ابو قحافہ، بکھرے ہوئے بال، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ کیا حالت بنا رکھی ہے، اپنے بالوں کو سنوار۔ یعنی انسان کی داڑھی بھی بہترین نظر آنی چاہیے۔ بڑے سارے لوگ داڑھیاں رکھ لیتے ہیں لیکن یوں بکھر جاتی ہیں، یہ اسلام نہیں ہے۔ بڑے بڑے بال رکھ لینا، ان کو سنوارنا۔ نبی علیہ السلام جیسے اپنے بالوں کو سنوارتے تھے، آپ کو اس کا تصور بھی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بالوں کے اوپر جیل لگاتے تھے۔ ہمارے بچے کافروں کی نقل کے اندر بالوں کو ہیئر بینڈ لگاتے ہیں۔ او اللہ کے بندو، ایسے فیشن، ایسی زیب و زینت اختیار نہ کیا کرو جو عورتوں کے ساتھ خاص ہو۔ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کو جانو، پہچانو اور اس کو اختیار کرو، اور اس کے اندر خیر ہے۔ فرشتوں کو یہ چیزیں پسند ہیں۔ انسان ایسی حالت اختیار کرتا ہے سنت کے مطابق، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے سنت اختیار کرنے کی وجہ سے اس کے ساتھی بن جاتے ہیں۔ یہاں کوئی مرد خوبصورت ہو، اس کا جو لباس ہے پرکشش ہو، لوگ اس کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ اللہ کے فرشتے صرف اس کی طرف مائل ہوتے ہیں کہ جس کا لباس سنت کے مطابق ہو، اس کی شخصیت اور حالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح۔ اچھا جی، آ جائیں اب ہم اپنا جائزہ لیں۔ سر کے بال ہیں، اس کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ناک کو صاف کرنا، صرف وضو کے ساتھ نہیں، ناک کو اچھے طریقے سے صاف کرنا، منہ کو صاف کرنا، مونچھوں کو پست کرنا، داڑھی کو بڑھانا۔ اب اسی طرح بدن کے اندر بغلوں کے بال جو ہیں ان کو کیا کرنا؟ اس طرح نہیں جی، سن لیں، ہماری اکثریت جو ہے وہ اس سے ناواقف ہے۔ حدیث کے اندر الفاظ ہیں نتف الابط، اس کے بالوں کو کھیڑنا کہ بال کم ہوتے چلے جائیں اور بغلوں کے اندر جو ہے وہ بو اور بدبو پیدا نہ ہو، جس سے آپ کے بچوں کو اور آپ کی شریک حیات کو اور آپ کے دوستوں کو تکلیف پہنچے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی بندہ لہسن اور پیاز کھا کر مسجد کے اندر نہ آئے۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ ساتھ والے دوست کو، نمازی کو، دوسرے کو آپ کے منہ کی ہواڑ سے تکلیف نہ پہنچے۔ ایک صحابی جو ہیں وہ لہسن کھا کر مسجد کے اندر آ گئے، نبی علیہ السلام نے ان کو ڈرانے کے لیے کہا کہ اس کو اٹھاؤ، قبرستان کے اندر اس کو چھوڑاؤ، اس کو پتہ نہیں ہے کہ یہ چیزیں کھا کر مسجد کے اندر نہیں آنا۔ تو بغلوں کی تطہیر اور صفائی جو ہے یہ نبی علیہ السلام کی ایک بنیادی تعلیم ہے جس سے ہماری اکثریت ناواقف ہے۔ حضرات اسی طرح ہم استنجا کرتے ہیں، اب استنجے کے مسائل سے لوگوں کی اکثریت ناواقف ہے۔ یہ مسائل جو ہیں مساجد کے اندر تعلیم کی طرز پر جیسے سکھایا جاتا ہے بچوں کو، ایسے تعلیم کی طرز پر یہ مسائل جو ہیں مساجد کے اندر دروس میں ہونے چاہیے۔ ایسی باتیں خطبات کے اندر کھلی کھلی ممکن نہیں ہوتی، لیکن 2 باتیں میں کرنا چاہتا ہوں۔ ہماری جو اکثریت ہے استنجا کے مسائل سے بھی ناواقف ہے۔ نبی علیہ السلام کے دور کے اندر استنجا جو ہے وہ کیسے کیا جاتا تھا؟ آپ نے بعض لوگوں کی تعریف کی
تعریف کا سبب کیا؟ اللہ کے فرشتوں نے نبی علیہ السلام کو بتایا کہ آپ کے بعض صحابہ جو ہیں وہ مٹی ڈھیلا استعمال کرتے ہیں، پھر بعد میں پانی استعمال کرتے ہیں۔ اچھا، مٹی استعمال کرتے ہیں، بعد میں پانی استعمال کرتے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ بو جو ہے وہ بدن سے ختم ہو جائے۔ ہم پانی کے ساتھ استنجا تو کرتے ہیں لیکن بدبو کو ختم نہیں کرتے۔ ہم نے اپنے ہاتھوں کو جو دھونے کا طریقہ ہے وہ بھی نہیں سیکھا۔ خوشبو والے صابن اس کے ساتھ ہم اپنے ہاتھوں کو دھوتے ہیں، اور پھر کئی لوگ جو ہیں وہ ہم سے مسائل پوچھتے ہیں، دھونے کے بعد بھی جب انسان اپنے لیفٹ ہینڈ کو سونگھتا ہے تو اس کے اندر سے بدبو آتی ہے۔ جب تک بدبو آپ کے ہاتھ سے ختم نہ ہو کہ آپ اس کو سونگھے، جب تک بدبو آپ کے ہاتھ سے ختم نہ ہو اس کو واجب ہے دھونا۔ وہ ہاتھ ہو، وہ پشت ہو، تب تک اس کو دھونا جو ہے وہ استنجا کرنے والے کے لیے واجب ہے۔ اور ہمیں استعجال جلدی کتنی ہے، اپنا پخانہ بھی نہیں چھپاتے بہاتے، اپنی پیٹھ جو ہے اس کو بھی صحیح طریقے سے نہیں دھوتے، نہ پیٹھ سے بدبو ختم کرتے ہیں نہ ہاتھ سے بدبو ختم کرتے ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن سے شیطان انسان پر حملہ آور ہوتا ہے۔ وہ انسان اس کی شرمگاہ پر حملہ آور ہوگا۔ حضرات اسی طرح غسل جنابت کے اندر تاخیر کرنا، صحیح طریقے سے نہ اپنے آپ کو دھونا، صحابہ کرام اس کے اندر کتنی احتیاط کرتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے ہر بال کے نیچے جنابت ہے، گندگی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے داماد فرماتے ہیں وَمِن ثم آدَیْتُ رَاسِی، ان کے سر کے بال بڑے گھنے تھے، ساری زندگی انہوں نے اپنے سر کی ٹینڈ رکھی ہے اس وجہ سے کہ جب غسل کروں تو اچھے طریقے سے غسل ہو۔ ناف کے اندر پانی پہنچانا، انگلیوں کے جوڑوں میں، بدن کے ایسے حصوں پر جس پر انسانی ہاتھ نہیں لگ سکتا وہاں پر خوب اچھی طرح پانی پہنچانا، غسل جنابت جو ہے۔ جب آپ اس کے اندر تاخیر کریں گے، بعض احادیث کے اندر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے کن گھروں کے اندر داخل نہیں ہوتے؟ جن گھروں کے اندر کتا ہو، جن گھروں کے اندر تصویریں لٹک رہی ہوں، اور جن گھروں کے اندر بلا وجہ جنبی مرد و عورت رہتے ہیں، وہاں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ تو جنابت کے اندر تاخیر کرنا حضرات یہ بھی عمل ایسا ہے کہ جس سے شیاطین جو ہیں وہ انسانوں کو پکڑ لیتے ہیں۔ اب کچھ اعمال ایسے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جن سے روکا ہے، ہم رکتے نہیں ہیں۔ آپ پیٹ بھر کے کھائیں گے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پیٹ بھر کے کھانے سے منع کیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ 99% بیماریاں اور ایسے موذی امراض جو انسانوں کو موت تک لے جاتے ہیں، بنیادی سبب جو ہے وہ پیٹ کو بھرنا ہے۔ انسان تب تک اپنے ہاتھ کو نہیں روکتا جب تک اس کا بدن جو ہے وہ اس کو منع نہ کر دے کہ بھئی اب ڈالنے کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ خلاف سنت کھانا، سنت کے خلاف جو آدمی کھائے گا شیطان اس کو پکڑے گا۔ کھاتے رہنا کھاتے رہنا، اور پھر ماشاءاللہ پوری دنیا میں، پاکستان میں نہیں، پوری دنیا میں ہمارے شہر کا کھانوں میں ایک نام ہے اور کھانے والوں میں بھی ایک نام ہے۔ ماشاءاللہ ایسے ایسے بندے اور کتب بھی ہیں، پورا پورا ڈالا بوتلاں دا بھی پی جاندے نے تے بکرا بھی کھا جاندے نے۔ یہ کوئی جو ہے عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ آپ اتنا کھائیں کہ پھر زندگی کے لیے آپ سسکنا شروع کر دیں کہ میں بچ جاؤں اور میں بچ جاؤں اور یہ بیماری نہ ہو جائے اور ایسے نہ ہو جائے۔ برین ہیمریج، ہارٹ اٹیک، جگر کا کینسر، فالج، یہ جتنے بھی امراض ہیں، گردوں کا خراب ہونا، کثرت کے ساتھ کھانے کی وجہ سے یہ امراض پیدا ہوتے ہیں۔
اچھا جی، افطاری آپ کریں گے، افطاری کر کے آپ کھانا کھا لیں، پیٹ بھر لیں، آدھا بھر لیں، تراویح پڑھ کے مجھے 8 دکھا دیں۔ تراویحیں پڑھانے والا بھی بندہ اہل حدیث ہو، میں دیکھتا ہوں بھئی کیسے تراویحیں پڑھتے ہیں، پیٹ نے کھڑے ہی نہیں ہونے دینا۔ آپ جب تک پیٹ کو بھریں گے، تہجد کا اپنے آپ کو عادی بنا کر دکھائیں، آپ کا نماز کے ساتھ دل لگنا ہی نہیں۔ بسیار خور آدمی کبھی بھی نماز کا پابند نہیں ہو سکتا، یہ کھانے کی بہتات جو ہے اس کو اللہ کے قریب ہونے ہی نہیں دیتی۔ حضرات، اسی طرح خلاف سنت سونا، خلاف سنت اٹھنا، آج ہماری حالت کیا ہے کہ ہمارے بچوں کی بات نہیں میں کرتا، ہمارے بڑوں کو بھی نہیں پتا کہ کلمہ طیبہ جو ہے وہ کیسے پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ ہا پڑھنا ہے، ہو پڑھنا ہے، کیا پڑھنا ہے، غسل جنابت کا طریقہ نہیں پتا۔ سب سے اہم جو مسئلہ ہے، آپ یہاں بیٹھے ایک لمحہ کے لیے سوچیں کہ کیا مجھے پتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیسے سوتے تھے، اور آج رات جو ہم سوئے ہیں، کیا ہم میں سے کوئی ایک بندہ ایسا ہے کہ جو اس طرح سویا ہے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہیں؟ کیسے؟ ساری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بستر کو جھاڑے بغیر نہیں سوئے۔ آپ جب بھی آتے اپنے بستر کو جھاڑتے اور ہم نہیں جھاڑتے، یعنی یہ سنت بھی متروک ہو چکی ہے۔ ساری زندگی نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بستر پر آتے، آیت الکرسی پڑھتے، اپنے دونوں ہاتھوں پر پھونکتے، اس کو اپنے پورے بدن پر ملتے۔ ہم میں سے کوئی بھی نہیں ملتا بھائی، نہ بستر کو جھاڑتے ہیں، نہ آیت الکرسی پڑھ کے دونوں ہاتھوں پر پھونکتے اور اپنے بدن پر ملتے ہیں۔ یہ ہمارے نبی علیہ السلام کی متروک سنت ہے۔ ساری زندگی نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنا دایاں ہاتھ رخسار کے نیچے رکھ کر قبلہ رو ہو کر سوتے ہیں۔ ہم خود بھی الٹے سوتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی الٹا سلاتے ہیں، اور الٹا سلانے میں بچے جلد سو جاتے ہیں، بڑی گہری نیند بندے سوتے ہیں، اور غفلت کی نیند سوتے ہیں کہ جس نیند سے اٹھ کر انسان فجر کی نماز نہیں پڑھ سکتا۔ ایک آدمی کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے الٹا جو ہے وہ سوتے ہوئے دیکھا، لیٹا ہوا تھا، اور میں اٹھ سیدھا ہو کے لیٹ۔ صدقے جائیں پیارے نبی پر جنہوں نے ہمیں لیٹنے کے طریقے بھی بتائے ہیں۔ کائنات کے اندر کوئی بندہ ایسی مثال تو پیش کرے۔ فرمایا ان ھذہ ضجع یبغضھا اللہ، یہ لیٹنا ایسا لیٹنا ہے کہ جس کو اللہ ناپسند کرتا ہے۔ حضرات، اسی طرح نشہ آور چیزوں کا استعمال کرنے والے جو لوگ ہیں، یہ بھی شیطان کے بندے ہیں، اور شیطان نشہ آور چیزوں کے ذریعے ان پر حملہ آور ہوتا ہے۔ اسی طرح سود خور اور جواری جو ہیں، جوا کھیلنے والے، بڑے بڑے اہل حدیث اور اہل سنت، کیا اپنا اور کیا بیگانہ، بڑے بڑے حضرت لوگ جو ہیں تو سود کے اندر اور جوئے کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں۔ راتوں رات امیر ہونے کا شوق ہے پوری قوم کو، پوری قوم کو، بھائی فٹافٹ سے ہم امیر ہو جائیں۔ میرے بھائیوں دوستو، میں نے یہ چند وہ افراد ہیں کہ جن کی نشاندہی کی ہے کہ شیطان ان پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ اسی طرح وہ لوگ جو کھانے پینے کی چیزوں کو گٹر کے اندر بہا دیتے ہیں۔ گھر میں کھانا بنایا، اللہ کے نبی نے فرمایا ہمسائے کو دے، سائل کو دے۔ اب ہم ایسی کالونیوں میں رہتے ہیں جہاں مانگنے والے آتے نہیں ہیں، ہمسایوں کو ہم پہچانتے نہیں ہیں، وہ ہم سے بڑھ کر ان کو پتی لگتی ہے، اور کھانا ہم نالیوں اور گٹروں کے اندر اور کچرے کے اندر بہاتے ہیں۔ ایسے لوگ بھی شیطان کے بندے ہیں۔ اسی طرح ہماری بیٹیاں اور خواتین جو ہیں وہ ایام مخصوصہ سے آلودہ جو چیزیں اور کپڑے ہیں ان کو بھی گھروں کے اندر رکھ دیتی ہیں، جس سے شیاطین کے بسیرے
یہ جادوگروں کی پسندیدہ چیزیں ہیں، وہ ان چیزوں کو گندے اپنے اعمال، کفر یا اعمال کے لیے جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں۔ حضرات نبی علیہ السلام کی حدیث ہے صحیح بخاری میں، فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، 7 تباہ کر دینے والی چیزوں سے بچ جاؤ۔ تباہ کر دینے والی 7 چیزیں کون سی ہیں؟ فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا جو ہے یہ تباہ کر کے رکھ دیتا ہے۔ جو بھی شرک کرنے والا ہے اس کی دنیا بھی برباد ہے، اس کی آخرت بھی برباد ہے۔ آپ سے پوشیدہ نہیں ہے کہ شرک کرنے والے پیسے بھی گواتے ہیں، عزتیں بھی گواتے ہیں، ان کی عورتوں کی عزتیں بھی جاتی ہیں، جانیں بھی گواتے ہیں۔ اور دوسری چیز نبی علیہ السلام نے فرمایا السحر، جو جادو ہے نا اس سے بھی بچو۔ ایک تو جادو کرنا نہیں چاہیے، اس کی بات سمجھ آتی ہے کہ یہ بچنا، بھائی اگر کسی نے کیا ہے تو اس سے بھی بچو، جادو کے اثرات سے بھی بچو، یہ بھی اس کا معنی ہے۔ اب یہ میں نے چند چیزیں بڑی اپنے دل پر نہ پتھر رکھ کر بڑی مشکل سے آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ ہم طہارت کے اندر، میاں بیوی کے تعلقات کے اندر، کھانے اور پینے کے اندر، سونے کے اندر جو ہے وہ شدید غفلت کا شکار ہے کہ جس کی وجہ سے شیطانوں نے ہمیں پکڑا ہے۔ اب 2 چیزیں اور میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو جادو ہے جس کے بارے میں 2 جمعے پہلے میں نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے چند باتیں بتائی ہیں، جو بھائی دوست نئے ہیں وہ میڈیا کے ذریعہ سن سکتے ہیں۔ پھر جنات کے بارے میں 2 چیزیں، یہ جو روحانی امراض ہیں، روحانی امراض، حضرات یہ جو کمیونیکیشن ہوتی ہے کہ بابا جی کے پاس گئے اور سب کچھ ہی بتا دیا۔ میں نے آپ کو گزشتہ خطبہ جمعہ میں بتایا تھا کہ میں ہوں یا آپ، ہماری بائیں طرف شیطان ہے۔ شیطان جو ہے وہ کمیونیکیشن کرتا ہے، کمیونیکیٹ کرتا ہے، وہ چیزیں بتاتا ہے کہ اس نے یہ کھایا ہے، یہ پیا ہے، یہ کیا ہے، یہاں سے آیا ہے، یہاں اس کا جانے کا ارادہ ہے۔ لیکن 2 چیزیں ذہن میں رکھیں، آپ اللہ کا نام لے کر جو بھی عمل کریں گے شیطان اس سے باہر ہو جائے گا۔ کھانا کھانا ہے، آپ کھائیں گے، شیطان نہیں کھائے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بیوی کے قریب جائے، اللہ کا نام لے، شیطان سے پناہ مانگے، وہاں بھی بسم اللہ پڑھیں گے۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، میرے الفاظ نہیں ہیں۔ فرمایا شیطان میاں بیوی کے تعلق کے اندر شرکت نہیں کر سکے۔ اب لوگ کہتے ہیں جی بچہ بڑا شرارتی ہے جی، ان کو دم کرو۔ اور بھائی جب اللہ کا نام لینے کی ضرورت تھی آپ نے نام لیا نہیں، اب مولوی کی پھونکے اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ شیطان کا حصہ شامل ہو چکا ہے۔ نام لیں۔ دنیا کے اندر بڑے بڑے امام، بڑے بڑے محدث، آج انگریزوں کے کمپیوٹر جن کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اللہ نے ان کو اتنی شانیں دی ہیں، اس کا سبب کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ ان کی مائیں ساری زندگی، ان کی ماؤں نے ایام جو مخصوصہ ہیں کبھی بغیر وضو کے اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلایا، کہ جب بھی اپنے بچے کو دودھ پلانا ہے تو وضو کر کے پلانا ہے۔ اس کا اثر کیا کہ وہ قرآن کے حافظ، بخاری کے حافظ، مسلم کے حافظ، بڑے بڑے امام اور بڑے بڑے محدث۔ حضرات کیا وجہ ہے امام بخاری کو اتنا بلند رتبہ مل گیا؟ سبب اور وجہ کیا ہے؟ 2 باتیں یہاں پر عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آج کے خطبہ جمعہ کا یہ سبق اور درس ہے۔ جب یہ پیدا ہوئے نابینا تھے، ماں نے اتنی دعائیں کی، اتنی دعائیں کی، اتنا اللہ کو پکارا۔ خواب دیکھتی ہیں، ابراہیم علیہ السلام خواب میں آئے اور کہا بیٹی خوش ہو جا، تیری دعاؤں کی وجہ سے، کثرت دعاؤں کی وجہ سے اللہ نے تیرے بیٹے کی آنکھوں کو لٹا دی ہے۔ فرماتی جب میں بیدار ہو کر میں نے دیکھا
تو واقعتاً میرا بیٹا جو ہے وہ دیکھ رہا تھا، آنکھوں میں جو مرض تھا وہ ختم ہو گیا۔ باپ کیسا تھا؟ امام بخاری رحمہ اللہ کے والد کا نام اسماعیل تھا۔ جب فوت ہونے لگے نا، جسم سے روح نکل رہی ہوتی ہے، بندوں کو پتہ ہے، بندے باتیں کرتے ہیں کہ اب میرا دھڑ نچلا جو ہے وہ حرکت نہیں کر رہا۔ میں نے کئی بندوں کو روح نکلنے کے دوران دیکھا ہے، ان کے پاس بیٹھا ہوں، ان کی باتوں کو سنا ہے۔ دنیا سے جا رہے ہیں، جسم سے روح پرواز ہو رہی ہے۔ جو ارد گرد بیٹھے ہیں نا، ان کو کہنے لگے لا اعلم فی مالی، اللہ اکبر، درہما من حرام ولا من شبہہ، میرے مال کے اندر ایک پائی حرام کی ہونا تو دور کی بات ہے، شبے کی بھی موجود نہیں ہے۔ اتنی پاکیزہ شخصیت ہے۔ تو میرے بھائیوں دوستوں، شیطان ہمارے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں، ہماری کمائیاں ٹھیک نہیں، ہمارے گھروں کے حالات سنت کے مطابق نہیں ہیں، تو آپ اللہ کا جب نام لیں، گھر سے نکلیں تو اللہ کا نام لیں، آپ حادثات کا شکار نہیں ہوں گے۔ شیطان آپ کی جان کا کھلا دشمن ہے، وہ تو چاہتا ہے کہ اگلے لمحے یہ مر جائے، یہ کلمہ پڑھنے والا ہے، یہ رسول اللہ کا امتی ہے، یہ وہ بندہ نہ بن جائے کہ جس کے بارے میں اللہ نے کہا ہے کہ جو اللہ کے مخلص بندے ہیں ان کو شیطان بہکا نہیں سکتا۔ اسی طرح نماز کا وقت آتا ہے تو بڑے کام، بندہ فارغ بیٹھا رہتا ہے، جیسے ہی اذان ہوتی ہے شیطان گاہک بھیجنا شروع کر دیتا ہے، ایک آیا، دوسرا آیا، تیسرا آیا، بحثیں شروع کر دی، عورتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، ان کی لمبی لمبی باتیں، اور پھر نماز نکل جاتی ہے۔ اللہ نے ہمیں فطرت پر پیدا کیا ہے، بیدار ہوتے ہیں اذان کے وقت، لوریاں اور تھپکیاں دیتا ہے، سو جا، نم، ابھی بڑی لمبی رات باقی ہے، اور جب نگاہ کھلتی ہے تو سورج جو ہے وہ نکل چکا ہوتا ہے، اور فجر کی نماز جو ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے۔ جادو، جنات، اب کریم، بائیں طرف شیطان ہے، بائیں طرف شیطان ہر بندے کے، یہ ہمیں تسلیاں دیتا ہے، ہمیں کہا وہ کچھ نہیں ہوتا، چک دے پھٹے، کر دے گناہ، او تو بندہ نہیں، تو مرد نہیں ہے، او مینوں کوئی مولوی نہ سمجھے، او بھائی تجھے فرعون سمجھنے، پھر کیسی کیسی لوگ جو ہیں وہ کفریہ باتیں کرتے ہیں، مینوں صرف نمازی نہ سمجھے آجے، بھائی آپ کو کیا ابو جہل سمجھ لیں۔ پھر میں نے دیکھا ہے ہمارے جو مذہبی لوگ ہیں نا، کوئی امام کوئی خطیب جب بگڑ جاتا ہے نا تو سلطان رائی بھی کیا چیز، اس کی بڑھ کے بھی کیا ہے، وہ اس سے بھی آگے گزر جاتا ہے، وہ کہتا ہے مینوں مولوی نہ سمجھی بھائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تکبر پسند نہیں ہے۔ اسلام کی سچائی اگر جاننی ہے نا تو جاؤ آج کے بعد اس چیز سے دیکھ لینا، دنیا کے اندر کوئی متکبر، چھوٹا ہو بڑا ہو، کوئی متکبر ایسا ہے ہی نہیں ہے جس کو اس کے تکبر کی سزا اللہ دنیا میں نہ دے۔ کوئی بندہ، کسی کو اپنی چمڑی کا تکبر ہے، علم کا تکبر ہے، مال کا تکبر ہے، جاؤ دنیا کے اندر کوئی متکبر ایسا ہے ہی نہیں ہے کہ جس کی اللہ دنیا کے اندر گرفت نہ کرتا ہو۔ دنیا کے اندر، دنیا میں اللہ دکھا دیتا ہے یہ تیری اوقات، یہ تیری حقیقت ہے، یہ تیری حیثیت ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو تکبر سے بچائے۔ تو یہ شیطان ہمارے جو بائیں طرف ہے نا، اس کے حملوں سے بھی بچے۔ بندہ کہتا نا جی وہ بس جی پتہ ہی نہیں لگا، حالات ایسے بن گئے اور قتل ہو گیا، حالات ایسے بن گئے اور زنا ہو گیا، حالات ایسے بن گئے کہ میں نے بھی شراب پی لی، حالات ایسے بن گئے۔ یہ کریم خناس آپ کے ساتھ ہے اور آپ کے بائیں طرف ہے، یہ ایسے حالات بناتا ہے۔ حضرات، اور آخری بات، حسد۔ حسد جو ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا حسد کرنے سے بچنا، ایاکم والحسد، حسد کرنے سے بچنا۔ فرمایا حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔
سب سے زیادہ جو گناہ ہے وہ حاسد کرتا ہے۔ ہمارے گجرانوالہ میں ایک عورت نے بچے کو مار دیا، اپنی درانی کے بچے کو قتل کر دیا۔ ہمارے گجرانوالہ کا واقعہ ہے، بھئی میرا بچہ گندمی پیدا ہویا ہے تے ایدہ بچہ گورا ہے، سارے انہوں بہتا پیار دیندے نے، اس نے اس حسد میں اس بچے کو جو خوبصورت تھا یا گورا تھا اس کو قتل کر دیا۔ یہ گندمی ہونا کوئی عیب نہیں ہے، یہ کافروں نے اپنی کریموں کو، دوائیوں کو بیچنے کے لیے گورا کالا چٹا بنایا ہے۔ پہلے جب رشتے ہوتے تھے ہمارے بڑے یہ چیزیں نہیں دیکھتے تھے۔ آج کے دور میں اگر رشتے جب ہوتے اور کیے جاتے ہیں، حسن، مال، پہلے یہ ایسا کچھ نہیں تھا۔ شرافت اور خاندان، بیوی گوری ہے بندہ کالا ہے، بندہ گورا ہے تو بیوی کالی ہے۔ میرے رشتہ داروں میں ایک بزرگ جوڑا ہے، میں جب ان کو دیکھتا ہوں نا تو میں ان کو کہتا ہوں آج کے دور میں اگر آپ کا رشتہ ہوتا تو کبھی بھی نہیں ہونا تھا۔ اللہ کی شان ہے۔ میرے بھائیوں دوستو، حسد کرنے والا جھوٹ بھی بولتا ہے، غیبت بھی کرتا ہے، تہمت بھی لگاتا ہے، جاسوسی بھی کرتا ہے، ٹو بھی لگاتا ہے، دوسرے کی برائی پہ خوش بھی ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کی آخری جو 2 سورتیں ہیں، ان 2 سورتوں کو پڑھنا اور کثرت کے ساتھ پڑھنا ان چاروں بیماریوں کا علاج ہے۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا